बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर ये है कि इमरान खान वाले आपस में बकायदा कुत्तो कुत्ती हो गए पाए, ठीक है, और गल्ला बहुत दूर तक निकल गई हैं। लेकिन ये मामला क्या है, इसको बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था मरियम नवाज के ऊपर, और कहा $1,00,000 दिता गया पता नहीं केड़े ग्रुप नूं के मुझे मार दिया, यानी सॉरी मतलब शेर अफजल मरवत को मार दीजिए, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। साथ उनकी सीनियर लीडरशिप खड़ी थी और बड़े पक्के पीठे मुंह दे नाल उन्होंने झूठ बोलिया या उनको जो बताया गया। वैसे शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह के हैं, मुझे लगते वो ज़रा मासूम से करैक्टर ही हैं, होते नहीं है लोग इस तरह जो जेड़ा देखो ना, जेड़ा बंदा कौमी असम्बली का रुकन बन जाए वो मासूम नहीं जो होता। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आपने अपने हल्के के 5-6 लाख इंसानों की अक्सरियत को यकीन दिलाकर इस बात का कि आप सबसे बेहतर इंसान है और उनको सबसे बेहतर सर्व करेंगे, एक चक्कर दे के या सच्ची मुची जो भी सूरत हाल है उनका एतमाद हासिल करके आपने कौमी असम्बली का रुकन बनना होता था। एक मासूम आदमी नहीं काम कर सकता पाए। मासूम आदमी तो बेचारा घरों ही लैन जाए तो बाकी पैसे गवा आंदा है, वो तो इस तरह का करैक्टर होता है ना। तो लिहाजा ये लोग बड़े समझदार और बड़े जीरक किस्म के शख्सियात होती हैं। अब वो ये बात कह रहे थे तो मैनू जरा ना पुरानी गल्लां याद आ रही सन कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब मेरे ते ना पता नहीं शहबाज शरीफ ने कातलाना हमला कराया। फिर जनाब इल्ज़ाम लगाया कि जनाब मुझे फलाना बंदा कत्ल करवाना चाहता है। 35 इल्ज़ाम पता नहीं केड़े केड़े झूठो झूठ 44 किसी एक को इमरान खान किसी जगह के ऊपर आज तक साबित नहीं कर सके। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन लग रही है कि शेर अफजल मरवत कह रहा है कि उसे मारने के लिए $1,00,000, यार मैंने उस दिन भी कहा था 2,80,00,000 रुपया बनता है। शेर अफजल साहब को खुदा दा वास्ता जान दो, इस तरह ना करो। एडे तुसी अहम नहीं कि ਤੁਹਾਡੀ खातर कोई $1,00,000 खर्च किया जाए, सच्ची बात यह है। लेकिन फिर भी आप की ज़िंदगी जो है वो करोड़ों डॉलरों से ज़्यादा कीमती है बतौर इंसान के। मगर यार झूठ ना बोलें सजन दे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो गुजारिश है कि अज भाई नोटिस आ गया है कि FIL कि आह का जरा ये जरा तू इल्ज़ाम लाया आगे दसते सही ना कि दे सबूत। इन्होंने कहा था ना इंक्वायरी करिए, तो इंक्वायरी के लिए FIA ने इनको तलब कर लिया कि आए जनाब बताएं हमें क्या मामला हैं, और बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर आप बताएं क्या क्या सीन है। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है ज़ाहिर है बाकायदा वकील हैं, वो जाएंगे और बात बताएंगे अगर उनके पास कुछ सबूत होगा। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मुझे नहीं लगता कि इस बात में रत्ती भर कोई सच्चाई हो सकती है, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं दावा कर सकता, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जो फैमिली है, ये सियासत के अंदर ज़ाहिर है पिछले 40-45 साल से हैं और इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, लोगों से इनका राबता है। फिर असी चूँकि लाहौरी हैं तो असी इन्हों की तर्ज सियासत को समझते हैं। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने सियासी मुखालिफ को से जान छुड़ाने के लिए उसकी जान के पीछे को सुपारी देती हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। इनके ऊपर इल्ज़ामात बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कभी कोई नहीं थी। इंतज़ामी एतबार से ये मैं जानता हूँ, इंतज़ामी एतबार से लाहौर के अंदर एक दौर में ना गैंगवार बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर अंडरवर्ल्ड था, और अंडरवर्ल्ड जो था वो भैन कभी दो उन्होंने मर रहे ने आए रोज़ आम आदमी की ज़िंदगी जीर्ण हुई होती थी। उसको ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़े सख्त स्टेप्स लिए थे, और वो इंतज़ामी एतबार से थे। उन्होंने शहबाज शरीफ का किसी ने जाती दुश्मनी नहीं सीगी, तो ਜਿਹੜੇ अंडरवर्ल्ड के लोग हैं भाई ना उन्होंने ख़त्म करना चाहिए, उनकी अंडरवर्ल्ड ख़त्म होना चाहिए। असल में अंडरवर्ल्ड जो है वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, वही सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। लेकिन बहर अब हमारे पाकिस्तान के अंदर या ये जो बरसगीर पाको हिंद का खिता है, इसमें अंडरवर्ल्ड की अपनी एक अहमियत मौजूद है। आप उसकी एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं कर सकते। पिछले दिनों एक बहुत सोहना मुंडा जड़ा वो बेचारा अपने खानदानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया। एक और बट ग्रुप ने एक बटा दे एक पुत्र नूं मारता, तो आपस में इनकी जो एक अंडरवर्ल्ड के दरमियान जो लड़ाई है वो जारी सारी। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब के जो इल्ज़ामात थे कि मरियम नवाज ने जनाब पता नहीं कि $1,00,000 देता, मेरा तो हादसा ही नहीं रुकता यार। और यार तुसी की समझिया शरीफ फैमिली नूं? सर वो ताजर लोग हैं, वो बिजनेसमैन है, उन्होंने पता है कितने पैसे लाना तो कितने नहीं लाने।
پائن تہاڈی کوئی اہمیت نہیں. دیکھیں اگر انہوں نے پیسے خرچ کرنے ہیں تو کسی کو خریدنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تاجر جو ہوتا ہے نا, یاد رکھیے گا, جو بزنس مین ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی جان کا دشمن نہیں ہوتا. وہ اس لیے جان کا دشمن نہیں ہوتا کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی نے میرا کسی کے ساتھ اختلاف پرسنل ہے ہی نہیں. یعنی شیر افضل مروت جو ہیں وہ مریم نواز یا نواز شریف کے اوپر کوئی پرسنل اٹیکس تو نہیں کرتے. انہوں نے کوئی 7-51 آپس تھوڑی ہے کہ انہوں دی جداد دی ونڈ تھوڑی ہے. وہ تو ایک سیاسی اختلاف ہے. تو سیاسی اختلاف جو ہے وہ رہ پائے نا, کوئی مسئلہ نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر کسی کو قتل کرانے کی کوشش گئی ہو. لیکن عمران خان یہ الزامات لگاتے رہے ہیں, تو لہذا پائے جس طرح دا لیڈر ہو جا وہ پیچھے چلنے والے کریکٹر, تو وہ اس پر چل پڑے. اب بلا لیا ایف آئی نے جا کے پائے دیو ثبوت, ٹھیک ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہور چوپو, جاؤ حضور جا کے ثبوت دیو. اچھا ایک خبر ہو رہا ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا, انہوں نے استعفیٰ دیا ہے قومی اسمبلی کی سیٹ سے. اور قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے کر تو وہاں پر اب ان کا جو سگا بھائی ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گا ان کی جگہ کے اوپر. میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں, بس ایویں ہی ہلکا جا, میں کو بہت ہی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. وہ جو یوتھی ہیں ان کے لیے یہ کلپ ہے, اور وہ کاٹ کے میرا خیال ہے ان کو ضرور بھجوائیں, آپ کی جو واقف کار یوتھی ہے, کہ عمران خان تو کہتا تھا کہ وہ وراثتی سیاست کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ سیاست جو ہے یہ وراثت نہیں ہونی چاہیے, یہی باتیں کرتا تھا نا. علی امین گنڈا پور کا جڑا بھرا جنہوں بڑے تھان تے الیکشن لڑان لگا ہے, اے سکا نہیں گا. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, غصہ نہ کیجیے گا. دیکھیں نا, علی امین گنڈا پور اب کوئی عام آدمی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور پاکستان کے ایک بہت اہم صوبے کا چیف منسٹر ہے. اب اس کی چیف منسٹری کے دور میں اسی کے صوبے کے اندر اس کا سگا بھائی اس کی چھوڑی ہوئی سیٹ کے اوپر اسی کی پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن کا ٹیسٹ کرے گا, تو وراثت اور کدا نہ رکھیا جائے, دسو مینوں. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا جواب لیں. سیاسی وراثت اور کس چیز کا نام ہے؟ مثلا لاہور کے اندر شہباز شریف صاحب نے سیٹ چھوڑی ہے, 2 صوبے کی سیٹیں چھوڑی ہیں, اور ایک قومی کی چھوڑی ہے, لیکن وہ قصور والی سائڈ سے ہے. اب وہاں سے وہ یا تو پھر اپنے کسی, مطلب انہوں نے ماشاءاللہ خاندان دے کافی سارے افراد نے, 3-4 کو صرف لوگ جانتے ہیں, ویسے تو بڑا پورا خاندان ہے پورے کا پورا. میاں شریف ہو رہی 7 بھرا سن حضور, تے مطلب بابا ساری جڑی نا وہ موجود ہے آل اولاد, تو ان میں سے کسی کو لڑا دیں. لیکن وہاں پر وہ نہیں لڑے, ٹھیک ہے. وہاں پر شاید ملک رشید نام کے ایک صاحب ہے, وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو صوبے کی سیٹیں وہاں پر بھی میاں شریف کی فیملی میں سے کوئی بندہ نہیں لڑا, میاں شہباز شریف کی فیملی میں سے بھی کوئی نہیں لڑا, میاں نواز شریف کی فیملی میں سے بھی کوئی نہیں لڑا. تو وہاں پر پارٹی کے ان کے کارکن لڑے. ایتھے پائن کی معاملہ ہے, سکا پر آئی لبا ہے. وہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن نہیں ہے, کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے پورے اس ایریے کے اندر جہاں سے یہ جیتے ہیں. 5-7 لاکھ بندیاں دے وچوں جیت کے آئے نے, ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس جو اس کمی کو پورا کر سکتا ہو جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ریزائن کے بعد پیدا ہوئی ہے, اس خلا کو پورا کر سکتا ہو. تو سر یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور والا سین ہے. ویسے بھی عمران خان نو مطلب جھوٹ بولے بغیر نہ روٹی ہضم ہوندی نہ وہ پائن دا دن لنگدا ہے. تو اج کل تو ویسے وہ چونکہ بند ہیں ملاقاتیں, تو سنا یہ ہے کہ وہ پھر جو سنتری کھلوتا ہوتا ہے نا اتنے بوئے دے, ظاہر اس بیچارے کی ڈیوٹی ہے, انہوں گالاں گولاں کٹ کے جڑے کیمرے کمرے لگے ہے انہوں نے دے کے گالاں گولاں کٹ کے اپنا گزارا کر دے. تو کیا کرے, اب وہاں پہ کوئی بات کرنے کے لیے صاحب موجود نہیں. جیل پائندے ایسے ہونی شروع ہوئی تو پتہ لگے جائے گا کن کے پائندے صاحب مضبوط نے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور اس اجلاس کے اندر سر بات بڑی جو ہے نا آوازیں بڑی اونچی ہوئی ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف شدید الزامات. خاص طور پہ علی امین گنڈا پور جب شہباز شریف کو مل کے آیا ہے, انہیں دسیا کہ بھائی میں مل کے آیا شہباز شریف نے اور ضروری سی ملنا. بس پھر پہ گئے جناب جڑے اتنے کور کمیٹی کے لوگ سن. مثلا اس میں جو لوگ اس اجلاس کے اندر موجود تھے اس میں لطیف کھوسا, سلمان اکرم راجہ, شعیب شہین, شیر افضل مروت, ان کے خلاف لوگ پھٹ پڑے. اور حالت یہ ہوئی
کہ یہ جو افراد ہیں ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے. اجلاس چھڑ گئے پائے جتی چھڑ کے دوڑ لاتی, جتیاں چھڑ کے دوڑ لاتی. اچھا یہ ان کا جو اختلاف ہے نا, یہ دیکھیں عمران خان ایک واحد شخصیت ہے جس کے اوپر یہ ساری کی ساری پارٹی ہے. نظریہ سوچ علی کہانی کوئی نہیں, بالکل جھوٹ بات ہے جو بھی کہے. کبھی آپ پوچھیں عمران خان کے جو بھی آپ کے ارد گرد کوئی یوتھیا بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے, ان سے پوچھیں کہ یار آپ یہ بتا دیں کہ جو عمران خان ہے اس کا نظریہ کیا ہے, آپ کی پارٹی کی سوچ کیا ہے. منشور تو ہر سال بدل سکتا ہے لیکن ایک بنیادی نظریہ ہوتا ہے نا, پیپلز پارٹی کا بنیادی نظریہ تھا, وہ بتا دیں کہ کیا ہے آپ کی پارٹی. جماعت اسلامی کیا ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کو ہم اسلامی بنائیں گے, ٹھیک ہے. جے یو آئی کیا ہے کہ وہ بھی اسلامی بنانے کی بات کرتے ہیں. یہ جو ایم کے ایم والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم لوئر مڈل کلاس کو اوپر لے کے آئیں گے, شہری علاقے جو ہیں پڑھے لکھے نوجوان ان کو اوپر لے کے آئیں گے. انہوں نے کی ہے ذرا پوچھے کبھی کس سے. باہر اب یہ ان کے درمیان نا شدید قسم کے اختلافات آج سے نہیں پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. مثلا انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی کہ جے یو آئی شیرانی کے ساتھ ہم نا مل مل جائیں, تو انہوں نے نشان دیتے الیکشن لڑ لیے. پھر انہوں نے بیٹسمین کا سمبل لینے کی کوشش کی, جو بلہ ادھر ادھر ہو رہا سی تیرے کہ چلو بلے باز پھاڑ لو. وہ ایک ڈار صاحب ہیں ان کے پاس بلے باز کا نشان تھا, وہ دل جان دی کوشش کی تھی, انہوں نے کہا چلو نکلو میں نہیں دے رہا تھا. پھر جناب اس کے بعد انہوں نے کہا جے یو آئی شیرانی گروپ کو جوائن کر لیتے ہیں, گل نہیں بنی, شدید اختلاف ہو گیا اس بات کے اوپر. پھر جناب یہ ایک ڈویژن ان کے درمیان آئی کہ پی ٹی آئی پیٹریاٹ یعنی پرویز خٹک کی طرف جانا ہے, ایم ڈبلیو ایم کی طرف جانا ہے, جماعت اسلامی کی طرف جانا ہے, یا سنی اتحاد کونسل کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, جب سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں تو ہوں پھر لڑائی پہ گئی. کیونکہ دیکھیں نا یہ جو پھڈا ہے اتنے اتنے بڑے وکیل ہیں, یہ سلمان اکرم, راجہ لطیف کھوسا, شعیب شاہین, شیر افضل مرمت, اور سر لکھاں کروڑوں روپے فیساں لینے والے وکیل جی ہے. ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ پارلیمانی پارٹی اگر نہیں ہوگی تو آپ اس کو جوائن نہیں کر سکتے, آپ کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے جوائن کروا دیا. ہوں ایک دوجے نے کتوں کتی ہوئے پے نے ساری پی ٹی آئی کہ تو کیسی جوائن کر لا, تو کیسی جوائن کر لا, تو کیسی, تانوں قانون دا نہیں پتا گا. اس طرح کے بکلا جو ہیں ان کی وجہ سے عمران خان کو ایک ہفتے میں 3 کیسوں میں سزا ہوگی ضرور. ٹھیک ہے, اور اگلے بھی کیس تیار پیج ہے. تو جو خواہشیں جو چیزیں سوچ کر یہ بیٹھے تھے کہ جناب عمران خان باہر آ جائے گا اور عمران خان جو ہے نا وہ چھا جائے گا تو پھر وزیر اعظم بن جائے گا تو پرانے لوشے شروع ہو جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. چیزیں اب ان کے خلاف ہیں, مزید ہوں گی. ذرائع بتاتے ہیں کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر شدید قسم کی ایک دوسرے پر تنقید ہوئی, ہاتھ بلند ہوئے, یہاں تک کہ گریبانوں تک گئے, اور پھر ان 4-5 افراد کو بس بھاگتی بنی پھر دوڑ لاتی انہوں نے. تو یہ حالات ان کے مزید ابھی بگڑیں گے. یہ ایک دوسرے کو دور سے دیکھ کر نا, اسمبلی کا اجلاس ہے, دوروں ویکھ کے تے ایک دوجے دے مگر جڑا نا وہ روڑے چکے نہ سن گئے. یہ وقت آنے والا ہے, میں آپ کو ابھی سے آگاہ کر رہا ہوں. میرے پاس جو اطلاع تھی, جو میرا خیال تھا, میں نے اکثر شیئر کر لیا. اب دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ملتے اگلے ولاگ.